السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 246 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے کلمہ شہید کی تحقیق۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ سے شروع ہوتی ہے۔ آج کے سبق میں ہم لفظ شہید کے حوالے سے پڑھیں گے۔ یہ واحد ہے، جمع ہے، کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، کتنے معنی ہیں، اور پھر گواہ کو شہید کس لیے بولا جاتا ہے، مقتول کو بھی شہید کس لیے بولا جاتا ہے، اور شہید کے مناسب کیا کیا معاملات ہیں۔ تو بہرحال اس حوالے سے کچھ نہ کچھ آج ہم سننے کی کوشش کریں گے۔ تو بلا تاخیر آئیے ہم آج اپنے سبق کی عبارت سے آپ کے سبق کا آغاز کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کی باقاعدہ ترجمہ پڑھنے کے بعد وضاحت کی طرف بھی بڑھیں گے۔ تو مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَالشُّهَدَاءُ جَمْعُ شَهِيدٍ، اور شہداء کا جو لفظ ہے، بلکہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلا لو اپنے تمام حمایتیوں کو ما سوا اللہ کے۔ وَالشُّهَدَاءُ جَمْعُ شَهِيدٍ، اور شہداء یہ شہید کی جمع ہے، بمعنى الحاضر او القائم بالشہادت، اس کا معنی حاضر مجلس کا بھی ہے اور گواہی دینے والا، او الناصر یا حمایتی، او الامام یا سربراہ، وَكَأَنَّهُ سُمِّيَ بِهِ لِأَنَّهُ يَحْضُرُ النَّوَاجِي وَتَبْرِمُ بِمَحْضَرِهِ الْأُمُورِ، اور گویا کہ اس کو گواہ اس لیے نام دیا گیا کہ یہ مجالس میں حاضر ہوتا ہے اور امور اس کی موجودگی میں فیصلے دیے جاتے ہیں۔ اذ الترکیب للحضور اما بالذات او بالتصور، اس لیے کہ گواہ کا حاضر ہونے کی صورت پر مرکب ہونا یا تو ذات کے اعتبار سے ہوتا ہے یا پھر تصور کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ وَمِنْهُ قِيلَ لِلْمَقْتُولِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَهِيدٌ، اور اسی ہی قبیل سے، حاضر ہونے کی قبیل سے، جو مقتول فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، اسے شہید بولا جاتا ہے۔ لِأَنَّهُ حَضَرَ مَا كَانَ يَرْجُوهُ، اس لیے کہ اس کے پاس بھی حاضر ہو جاتا ہے وہ سب کچھ کہ جس کی وہ امید لگایا کرتا تھا۔ اوِل ملائکۃ حضروہ، یا پھر فرشتے جو ہیں وہ اس کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں، اس لیے اسے شہید کہا جاتا ہے۔ جی طلباء کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ اب آئیے اس کی وضاحت کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اور آج کے سبق میں جو بیان ہوا اس کو خلاصتاً آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو جو بات ہے وہ اس آیت کا معنوی اعتبار سے ما قبل سے ذرا آپ تعلق جوڑیں کہ اللہ نے جو فرمایا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ تم اگر شک کرتے ہو میرے نازل کردہ کلام میں تو پھر اس کی مثل تم ایک صورت لے کے آؤ، اور وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا جتنے بھی تمہارے حمایتی ہیں ان سب کو بلا لو، چونکہ اللہ کی تو تم نے مانی نہیں، تو اللہ کے سوا جن جن کو تم مانتے ہو چاہو تو ان سب کو اکٹھا کر لو۔ اب یہاں پر وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم میں تم اپنے شہداء کو بلاؤ، حمایتیوں کو بلاؤ، تو لفظ شہداء کا استعمال ہوا ہے۔ اب لفظ شہداء یہ جمع کا لفظ ہے،
اور یہ جو جمع ہے جس لفظ مفرد کی وہ لفظ شہید ہے، تو شہید کی جمع شہداء آتی ہے اور معنی اس کا ہے وہ حاضر ہونے کا ہے۔ تو مطلب کیا ہوگا کہ اب اللہ تبارک و تعالی نے لفظ شہداء جمع کا لفظ استعمال فرمایا جو کہ شہید کی جمع ہے۔ معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو صرف حاضر ہونا یہ ایک معروف اس کا معنی ہے، لیکن یہاں پر قاضی صاحب نے اس کے 4 معنی لکھے۔ پہلا معنی تو یہی کہ جو حاضر ہو اور جس کو عرف میں بھی گواہ بولتے ہیں کہ یہ وہاں موجود تھا، جی اس کے سامنے ہوا یہ کام تو یہ گواہ ہے۔ اول قائم بالشہادہ سے قاضی صاحب نے دوسرا معنی بیان کیا کہ یہ گواہی دینے والا یعنی گواہ۔ اب حاضر ہونا معنی نہیں ہوگا بلکہ گواہ معنی ہوگا، تو اگرچہ گواہی دینے والا حاضر ہوتا ہے تو گواہی دے رہا ہوتا ہے، لیکن یہاں لفظ کے معنی پر بحث ہے کہ معنی کیا ہے۔ تو ایک معنی حاضر ہو، دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ گواہ کا معنی اس کا آتا ہے، اور تیسرا جو معنی ہے ابن ناصر سے بیان کیا مددگار حمایتی، تو اس معنی میں بھی لفظ شہید استعمال ہوتا ہے۔ اور پھر چوتھا معنی اس کا جو ہے وہ امام پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ امام سے مراد پیشوا سربراہ، تو اس کو بھی شہید سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب یہ 4 معنی ہوئے، لیکن اب گواہی دینے والے کو شہید کیوں بولا جاتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ گویا کہ وہ مجالس میں حاضر ہوتا ہے، اس کی موجودگی میں فیصلے ہوتے ہیں، اس کے سامنے اچھا برا جو ہوتا ہے، تو لہٰذا چونکہ گواہی میں حاضر ہونے کا معنی بھی ہے، اس میں گواہی دینے کا معنی بھی ہے، اور جب یہ کسی کی گواہی دے گا تو اس کے حمایتی بھی بن جائے گا، تو لہٰذا اس اعتبار سے جو ہے اس کو شہید کا یا شاہد کا لفظ اس لیے بول دیا گیا کہ یہ معنی اس میں جمع ہو جاتے ہیں، یہ مجالس میں حاضر ہوتا ہے اور اس کی موجودگی میں جو ہے وہ فیصلے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر یا تو یہ بذات حاضر ہوتا ہے یا پھر بالتصور بھی حاضر ہوتا ہے، یعنی اگر آپ اس اعتبار سے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ہر چیز سے پاک ہے، یعنی ہر نقص سے ہر عیب سے پاک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کو شہید کہا جاتا ہے، تو کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ ان تمام چیزوں پر حاضر ہوتا ہے جن کی بندہ اس سے توقع رکھتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ اللہ کس طور پہ حاضر ہوتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی مکان سے تو پاک ہے، جگہ سے تو پاک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی چونکہ بندے پر ہر لحاظ سے اس کی رحمت موجود، اس کا علم موجود، اس کا ادراک موجود، اس کی قدرت موجود، تو لہٰذا یہ جو موجودگی اور حضور کا معنی ہے تو اس اعتبار سے بھی جو ہے وہ شاہد کا لفظ جو ہے اس پہ بولا جا سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے شاہد کا لفظ متعدد جگہوں پر استعمال فرمایا، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، جیسا کہ ایک مقام پر ارشاد فرمایا۔ اچھا، اب یہاں پر فرمایا کہ اسی شہید کے لفظ میں سے ایک لفظ بولا جاتا ہے مقتول فی سبیل اللہ کے لیے، یعنی اللہ کی راہ میں جو بندہ مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے تو اس کو بھی شہید بولتے ہیں۔ تو اب سوال پیدا ہو جی کہ اس میں حضور کا کون سا معنی ہے، یعنی حاضر ہونے کا اس میں کون سا معنی ہے؟ وہ تو غائب ہو جاتا ہے جب اس کو مارا جاتا ہے، بندہ ہی ہم سے غائب ہو گیا، زمین کے نیچے چلا گیا، دفن کر دیا، تو اس کو کس لیے شہید بولا جاتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس کو شہید بھی اسی معنی کی مناسبت سے بولا جاتا ہے، لیکن وہاں اس کا حاضر ہونا خود مراد نہیں ہوتا، بلکہ وہاں حضور کا معنی اس مناسبت سے ہوتا ہے کہ مقتول فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں جو مارا گیا، تو وہ کیوں اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے؟ اس کی جان دینے کی غرض یہ ہوتی ہے کہ جن چیزوں کی وہ اللہ سے امید رکھتا ہے وہ چیزیں اس کے حضور حاضر ہو جائیں، اور وہ چیزوں کا حاضر ہونا اس کے حضور یہ اس کے مرنے کے بعد ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ کی راہ میں جان دے دیتا ہے تو جن جن چیزوں کی اس کو اپنے رب سے امید ہوتی تھی، توقع ہوتی تھی، وہ اسے مل جاتی ہیں، یعنی وہ نعمتیں، وہ محلات جنت کے، وہ آرائشیں، وہ اللہ کے کرم فضل،
تو لہٰذا اس لیے اسے شہید بول دیا جاتا ہے کہ اس کو وہ چیزیں اس کے پاس حاضر ہو چکی ہیں جس کی اس نے توقع رکھی تھی، یا پھر اس لیے بھی کہ جب یہ شہید ہوتا ہے تو ملائکہ اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں، تو حضور کا معنی اگرچہ اس کی ذات میں نہیں ہوتا لیکن اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے ملائکہ میں وہ معنی متحقق ہوتا ہے، اس لیے بھی مقتول کو شہید کہتے ہیں۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت ترجمہ وضاحت، اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ شہید کی کتنے معنی ہے، تحریر کریں، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ مقتول کو شہید کیوں کہا جاتا ہے، معنی کے اندر مناسبت بیان کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔